الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس کی بندش لگا دے، جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے، پابندی لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کی مسجدوں پر اللہ کا نام لینے پر پابندی لگا دے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے، پابندی لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. تو جو شخص ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسجدوں میں ذکر و اذکار اور عبادات کرنے سے روک رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. لہم فی الدنیا خزیون، خزیون رسوائی، لہم ان کے لیے دنیا میں رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا زبردست عذاب ہوگا. دراصل اوپر یہود و نصارہ تفسیر ہے یہ کہ دراصل اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے. یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے. مثلا عیسائیوں نے شاہ طیطوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تاخت تاراج کیا. ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی. مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ رہے ہیں. اسی آیت کا اگلا جملہ دو معنی اپنے اندر رکھتا ہے، ذو معنیین ہیں. اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں. لیکن ساتھ ہی ایک لطیف اور باریک سا اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان کی جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئی. اور یہ آیت آج بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم حق پر ڈٹے رہو. ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ مساجد کو ویران کرنے اور مساجد کو شہید کرنے کے در پہ ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، کچھ دن صبر کرو اور حق پر ڈٹے رہو. وقت آئے گا کہ یہ لوگ اتنے مغلوب اور اتنے مرعوب ہوں گے کہ یہ
ان کے اپنے عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے بھی مسلمانوں سے ڈرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے۔